بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی 70 آیات مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 71 سے 71 سے درس کا آغاز ہے۔ پیچھے یہ ذکر کیا گیا کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ سجدہ کیسا سجدہ تھا، کتنا عظیم سجدہ تھا کہ اس ایک سجدے میں ہی اللہ نے انہیں اپنے قرب خاص کی منزلیں عطا فرما دی۔ جنت میں ان کی منزلیں انہیں دکھا دی گئیں، اور انہوں نے برملا فرعون اور فرعونیوں کے سامنے کہا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرعون کی حکومت، جادوگر جانتے بھی ہیں کہ فرعون کتنا شدید ظلم کرتا ہے، کیسی سخت سزائیں دیتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے روبرو کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ہم تجھے نہیں مانتے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سب پر غالب آ گئے ہیں، اور میری قوم بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ تو اس نے فوراً یہ سازش کی، مکر کیا، فریب کیا۔ اس نے کیا کہا؟ قال، فرعون بولا، آمنتم لہ، تم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ نقشہ ذہن میں رہے، سامنے جادوگر ہیں، فرعون کا تخت ہے، فرعونی وزراء ہیں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل سارے موجود ہیں، فرعونیوں کی عید کا دن ہے، سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرعون ان جادوگروں سے کہتا ہے، آمنتم لہ، تم اس پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے؟ انہ، بے شک یہ موسیٰ، لکبیرکم الذی، تمہارا بڑا ہے، کبیر بڑا، لکبیرکم الذی، تمہارا بڑا ہے، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فرعون اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہنے لگا، اچھا یہ تمہاری ہی سازش تھی، تم لوگوں نے مل کر یہ پلاننگ کی تھی پہلے کہ تم میری طرف سے آ جاؤ گے اور موسیٰ اور ہارون یہ دوسری طرف سے آ جائیں گے، حالانکہ تم سب ایک ہو اور تم سب کو بھی موسیٰ نے ہی جادو سکھایا ہے، اور یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا کہ تم مقابلے کے لیے آؤ گے، کہ موسیٰ عصا ڈالیں گے، پھر تم ایمان لے آؤ گے تاکہ تم میری قوم کو بیوقوف بناؤ۔ حکمراں کیسے گھماتے ہیں عوام کو، یہ بیوقوف بنا رہے اپنی عوام کو۔ کہنے لگا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پہلے تو اس نے یہ باتیں کی، اب عوام کو ڈرانے لگا اور ان جادوگروں کو بھی ڈرانے لگا، اور کہنے لگا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں، سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور میں تمہیں سولی دوں گا، فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں میں۔ فرعون کی شدید سزاؤں میں سے ایک یہ سزا تھی، جب یہ کسی پر
ظلم کرتا اور اسے شدید سزا دینا چاہتا تو کھجور کے تنے بڑے بڑے انسان کو زندہ ان تنوں کے ساتھ رکھتا تھا، اور بڑی بڑی کیلیں تھیں، وہ بڑی بڑی کیلوں سے کھجور کے تنوں میں اسے گاڑ دیا جاتا تھا زندہ۔ ایک طرف کا ہاتھ کاٹتا، دوسری طرف کا پاؤں کاٹتا، کھجور کے تنوں میں بڑے بڑے سوئیں جو ہوتے ہیں، کیلیں جو ہوتی ہیں لوہے کی، بڑی بڑی کیلوں سے ان کے جسموں کو ٹھوک دیتا کھجور کے تنوں میں، خون بہتا رہتا یہاں تک کہ انسان مر جاتا، اور پھر پرندے آتے ان کا گوشت نوش نوش کر کھاتے۔ یہ دوسروں کے لیے عبرت ہوتی تھی فرعون کی طرف سے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ تو فرعون نے ان سے بھی یہ کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور بضرور میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی دے دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور بضرور تم جان جاؤ گے، اَيُّنَا، ہم میں سے کس کا، اَيُّنَا، نا کے اندر اس نے اپنے آپ کو شامل کیا اور اللہ کو، ہم میں سے کس کا، یعنی میرا یا اللہ کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا اینا، ہم میں سے کس کا، اشد عذاباً، عذاب زیادہ سخت ہے، اینا اشد عذاباً، ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ فرعون کہنے لگا جس رب پر تم ایمان لائے ہو وہ رب بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا، میں تمہیں ایسی شدید سزا دوں گا کہ تمہیں معلوم چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے، یا جس رب پر تم ایمان لائے ہو اس کا عذاب زیادہ سخت ہے، میں ایسی سزا تمہیں دوں گا۔ طاقت کے نشے میں گم ہو گیا تھا یہ، اور اپنے آپ کو اللہ کے مد مقابل لے آیا۔ اب اگر کوئی عام انسان ہوتا ڈر جاتا، کانپ جاتا، خوف آ جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں اپنی محبت اور اپنا عشق ڈال دیتا ہے تو وہ دنیا والوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر کے اندر دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کو وہ جان لیتا ہے کہ دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا میں تو ہر ایک کو موت آنی ہے، کسی کو بستر پر آنی ہے، کسی کو اسپتال میں آنی ہے، موت تو دنیا میں سب کو آنی ہے۔ اور انسان کے اعضاء جو کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ آنکھیں ہمیشہ دیکھتی رہیں گی، یہ بھی کمزور پڑیں گی، یہ مشینری کی مانند ہے، مشینری کا وقت پورا ہو جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے اعضاء بھی ایک خاص وقت تک کام کرتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دانت چباتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے۔ دنیا ہے ہی فنا کا نام، دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ تو ان جادوگروں نے ایک سجدہ کیا تھا اللہ کو، اور اس ایک سجدے میں اللہ نے انہیں اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرما دیا تھا۔ وہ عشق کی آگ ان کے سینوں میں تھی۔ سامنے فرعون ہے، فرعون کا ظلم و ستم ہے، اس کی سزائیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ابھی ہمیں کھجور کے تنوں سے باندھ کر ہمارے جسموں میں کیلیں گاڑی جائیں گی اور ہم زندہ اس ظلم کو، اس درد کو برداشت کریں گے۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ کیا جواب دیا؟ قولو، وہ جادوگر بولے، یہ جادوگر ہم اب کہہ رہے ہیں، پہلے یہ جادوگر تھے، اب یہ مومن ہیں۔ قولو، وہ بولے، یعنی وہ جو جادوگر تھے جو ایمان لے آئے، لن نؤثرک، ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فرعون کو کہنے لگے اے فرعون جو تو ہمیں ڈرا رہا ہے، لن نؤثرک، ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، ان روشن نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی، ما جاءنا، جو آ گئی ہمارے پاس، من البینات، روشن نشانیاں، ہمارے پاس جو روشن نشانیاں ہمارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، ان روشن نشانیوں پر ہم تجھے ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ اب بینات سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کا ید بیضا، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جادوگروں کو سجدے کے اندر جو جنت میں ان کی منزلیں دکھائی تھیں وہ روشن نشانیاں مراد ہیں۔
تو یہ جادوگر کہنے لگے ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے جو روشن نشانیاں آ چکی ہیں، ہم ان روشن نشانیوں پر تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، ایک ہی سجدے میں جنت کی منزلیں بھی مل گئیں، اللہ کی معرفت بھی مل گئی۔ یہ جادوگر اسی لمحے کہہ رہے ہیں والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اے فرعون تو نے ہمیں پیدا نہیں کیا، تو خود پیدا ہوا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کیسی دلیل قائم فرمائی؟ والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، فقدی، کر لے، فقدی تو کر لے، ما انت قاد، جو تجھے کرنا ہے، فقدی ما انت قاد، تجھے جو کرنا ہے کر لے، انما تقدی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا، تو ہمارے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے، ہمیں عذاب دے گا، ہمیں کھجور کے تنوں سے کیلوں سے ٹھوک دے گا، ہمارے ہاتھ ہمارے پیر کاٹے گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، فقدی ما انت قاد، تجھے جو کرنا ہے کر، انما تقدی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس میں کسی کو بقا نہیں ہے، آج ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، کل تو بھی اس دنیا سے جائے گا، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن ہماری موت شہادت کی موت ہوگی اور تیری موت کفر پر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی جسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ بظاہر تو اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے، آنکھیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں، کیلیں ٹھوکی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن حضور فرماتا اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو فرمایا اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں گم ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں گم ہونے کی وجہ سے تکلیفوں کے پہاڑ بھی اس کے لیے رائے کے دانے کے برابر ہو جاتے ہیں، وہ محبت الہی میں گم ہوتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی محبت میں گم ہو گئیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں پتہ نہیں چل رہا، انگلیاں کاٹ رہی ہیں، لیکن وہ ایسی محبت میں گم ہو گئیں، ان کے نظاروں میں گم ہو گئیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب شہید کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیتا ہے، وہ تو جنت کے نظاروں میں گم ہو جاتا ہے، دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، اسے آگ میں جلایا جا رہا ہے، اسے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے سے پہلے ہی جنت کے نظاروں میں گم ہو جاتی۔ یہ کہنے لگے انما تقدی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ یہ بھی ایک بہت پیاری بات ہے، انسان جس قدر اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے اس کے دل میں اسی قدر خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بے خوف نہیں ہوتا۔ جنت میں اپنی منزلیں دیکھ لی، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، لیغفر لنا خطایانا، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ اسے بخش دے۔ وما اکرہتنا، اکراہ کے معنی مجبور کرنا، اکرہتنا تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، من السحر جادو پر، یعنی یہ جادوگر جب آئے تھے فرعون نے ان سب کو جمع کیا تھا، تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے تھے اور ان کے جادو کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ یہ کتنے بڑے جادوگر ہیں اور ان کے جادو کی کیا ٹرک ہیں، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ اے فرعون جب یہ موسیٰ سو رہے ہوں تو اس وقت ہمیں دکھا، جس وقت یہ سو رہے ہوں ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے تو جادوگروں نے انہیں دیکھا،
تو جادوگروں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور ان کا عصا ان پر سایہ فگن ہے، ان کا عصا ان پر سایہ کیے ہوئے ہے، ان کا عصا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اسی وقت جادوگروں نے کہا تھا کہ اے فرعون، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جادوگر جب سو جاتا ہے تو پھر اس کا جادو کام نہیں کرتا۔ یہ سو رہے ہیں، اس کے باوجود یہ عصا ان پر سایہ فگن ہے، ان کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا، مال کا لالچ دیا تھا، کرسی کا لالچ دیا، اور کہا اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ تو اس وقت ان کے دل میں کفر تھا، اس لیے ڈر گئے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں محبت الہی تھی، اس لیے فرعون کی باتوں سے پھر یہ نہیں ڈرے۔ ایمان کی اپنی طاقت ہے، اسلام کا اپنا پاور ہے۔ تو یہ کہنے لگے وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اے فرعون تو نے ہمیں جس جادو پر مجبور کیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اسے بخش دے اس جادو کو۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے اینا اشد عذابا وابقا، تو سن ہم تجھے بتاتے ہیں اللہ سب سے بہتر ہے، وہ نیکوکاروں کو سب سے بہترین جزا عطا فرمائے گا، اور باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کا عذاب ظالموں کے لیے باقی رہنے والا ہے، اس کا عذاب ظالموں سے ٹلتا نہیں ہے۔ واللہ خیر، اللہ سب سے بہتر ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے، اس کا عذاب دیر پا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو کوئی اپنے رب کے حضور مجرم بن کر حاضر ہوا، مجرمن جرم کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا، کفر و شرک کرتا ہوا، جو کوئی اپنے رب کے حضور مجرم بن کر حاضر ہوا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا، اس جہنم میں اسے موت نہیں آئے گی۔ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی۔ انسان کتنی بار جلے گا، کتنی بار صحیح ہوگا، کتنی بار جلے گا، کھالے جل جل کر گریں گی، دوبارہ کھالے آ جائیں گی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ایک انسان اگر کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تکلیف گزرتی جاتی ہے تو برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، برداشت کی قوت۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، عذاب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ لا یموت فیہا، اس جہنم میں وہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور نہ ہی زندہ رہے گا، نہ ہی زندہ رہے گا، یعنی ایسی زندگی جو اسے فائدہ دے، ایسی زندگی جہنم میں نہیں ہے۔ جہنم کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ ولا یحیا، اور نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی وہاں سکون کی زندگی نہیں ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی اس کے حضور ایمان کی حالت میں حاضر ہوا، اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ مؤمناً، اور جو کوئی اللہ کے حضور ایمان کی حالت میں حاضر ہوا، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے نیک اعمال کیے، عمل الصالحات، نیک اعمال، اچھے اعمال، فرائض، واجبات، سنتیں، نفل، مستحبات کی پابندی کی۔ جو کوئی اپنے رب کے حضور ایمان کی حالت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ اس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو انہی کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ بلند درجات کہاں ہیں؟ جنات عدن، بسنے کے باغات، جنات عدن، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا۔ یہ پورے درس کا خلاصہ ہے، پورے درس کا خلاصہ یہ حصہ ہے، وذالک، اور یہ جزاء صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، کس کی؟ من تزکا، جو سترا ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کی، جو سترا ہو گیا، جو پاک ہو گیا، یہ اس کی جزا ہے۔ تزکا، تزکیہ نفس، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ انسان کو پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو سورہ اعلیٰ میں فرما دیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جو سترا ہوا، پاکیزہ ہوا،
کس طرح؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور نماز ادا کی۔ نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان پانچوں نمازوں کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا لباس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی فکر بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز پر غور کرے، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت خیال کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حصہ رہ نہ جائے، ایک انگلی دھلنے سے رہ نہ جائے۔ یہ جو خیال ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں میری ایک انگلی رہ نہ جائے، یہی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی دلیل ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اگر میری انگلی کا ایک کورا بھی دھلنے سے رہ گیا تو میرا رب جانتا ہے وہ میری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ انسان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اگر میرا وضو صحیح سے نہیں ہوا تو میرا رب میری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ تو انسان وضو کر رہا ہوتا ہے، اپنے کپڑوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، تو در حقیقت اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا رب میری عبادات جبھی قبول فرمائے گا جب میرا لباس پاک ہوگا، جب میرا جسم پاک ہوگا، جب میں باوضو ہوں گا اور میں صحیح طریقے سے نماز ادا کروں گا۔ تو یہ جو خیال ذہن میں بیٹھتا ہے، اچھے طریقے سے وضو، اگر بے غسل ہے تو انسان غسل کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا رب اسے جانتا ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ کوئی بغیر وضو آ کے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جانتا ہے میرا رب جانتا ہے، میرے رب کو علم ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی معرفت ہے۔ ایک انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان جتنے حجابات ہیں، نماز کی برکت سے کتنے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، کتنے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ صلہ ہے اس کا جو ستھرا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پاکیزگی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ستھرے لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب کو، ہماری نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی نصیب فرمائے، ہمیشہ رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔